کو بچا لیتا ہے۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے گناہ کی روش اختیار کی وہ تو انہوں نے پیروی کی اپنی اسی چیزوں کی جس میں کہ ان کو ساز و سامان دیا گیا تھا، عیش جو ان کو دے دیا گیا تھا، کانوا مجرمین وکانوا مجرمین، اور یقیناً وہ مجرم تھے۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، اور آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرنے والا نہیں ہے، خام بغیر ان کی یعنی خرابی کے اعمال کے، بغیر ان کے جرائم کے ان کو ایسے ہی ہلاک کر دیتا۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، جبکہ اس میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ مصلح ہوں، اچھے کردار کے لوگ ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں، صالح ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا، آپ کا رب چاہتا تو تمام نوع انسانی کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَا يُزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن نہیں، اختلاف کرتے ہی رہیں گے، انسانوں میں اختلاف ہمیشہ باقی رہے گا، صرف فرق یہ ہے کہ اختلاف کو ایک حد تک رکھا جائے، تفرقہ نہ ہو جائے۔ اختلاف اختلاف ہے، ایک رائے میری، ایک رائے آپ کے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس یہ دلائل ہے، آپ کا دل اس پر ٹھک گیا ہے، آپ اس پر عمل کیجیے۔ میرے پاس یہ دلیل ہے، میرا دل اس پر ٹھکتا ہے، میں اس حدیث کو زیادہ قوی سمجھتا ہوں، آپ نے اس کو زیادہ جو ہے مضبوط سمجھا ہے، کوئی حل نہیں۔ میں بھی قرآن و سنت سے استدلال کر رہا ہوں، آپ بھی قرآن و سنت سے استدلال کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ نے بھی کیا ہے تو وہیں سے استدلال کیا ہے، امام شافعی نے بھی کیا۔ اختلاف تو اختلاف ہے، تفرقہ نہ ہو کہ تم اور من دیگرم تو دیگری، میں اور ہوں تم اور ہو، یہ تفرقہ جو ہے وہ کفر ہے۔ لیکن اختلاف لا یزالون مختلفین، وہ تو یہ ہے کہ گلہائے رنگا رنگ سے رونق چمن اے ذوق جہاں تو ہے زیب اختلاف سے، اختلاف تو ہے منوطنی اگر دنیا میں ہو تو طبیعت انسان کو محتاج ہے، جہاں تو یہ کہ رنگا رنگی ہو، تنوع ہو، تو اس سے بھی انسان جو یہاں کی جو زیبائش ہے اور رونقیں ہیں۔ ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، سوائے اس کے کہ جس پر تیرا رب رحم فرما دے، ولذالک خلقہم، اللہ نے بنایا ہی اسی حساب سے ان کو۔ دو افراد کے مزاج ایک نہیں ہے، دو افراد کے انگوٹھوں کی وہ یہ نشان ایک نہیں، لکیریں ایک جیسی نہیں ہیں، دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تخلیق کے اندر۔ جینز کسی کے کچھ ہے، کسی کے کچھ ہے، کسی میں کچھ جو ہے اور اثرات آ رہے ہیں، کسی میں کسی اور طرح کے اثرات آ رہے ہیں۔ الناس کالمعادن، اور یہ تمام انسان بھی معدنیات کی طرح ہیں، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ ایک جیسی شے تو نہیں پیدا کی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں پر کر کے رہوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے، سب سے۔ یعنی اس نے جنت بنائی ہے، اس کو بھی اس نے آباد کرنا ہے اہل حق کے ذریعے سے، جہنم بھی تو بنا رکھی ہے، اس کا ایندھن بھی اسے درکار ہے۔ تو اس دنیا کے اندر جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، گناہ گار ہیں، جو عیاشیاں کر رہے ہیں، بدماش ہیں اور جو ظالم ہیں، یہ ظاہر بات ہے کہ جہنم کے لیے ایندھن ہے جو اللہ نے فراہم کیا ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، اب یہ وہ اصطلاح آ گئی جس کا میں بار بار ذکر کر رہا تھا، انباء الرسل، اور یہ سب چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں محمد آپ پر، یہ رسولوں کی بڑی اہم خبروں میں سے ہیں۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، یہ حالات جو بیان کر رہے ہیں من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، اور یہ اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جما دیں، مضبوطی دیں۔ یعنی جو کچھ آپ پر اور آپ کے ساتھی اہل ایمان پر آج بیت رہی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ یہ ہوا۔ ہمارے رسول جب بھی آئے ایسی مخالفت ہوئی ہے، اسی طرح کی انہوں نے مشقتیں جھیلی ہیں۔ حضرت شعیب کو بھی یہی کہا گیا کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم کبھی کہ تمہیں جو ہلاک کر چکے ہوتے، تو اگر اسی صورت سے آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو چار ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو گویا کہ اس راستے کے یہ تو لازمی جو ہے اس کے حالات ہیں۔ تو اس سے یہ کہ دل کو تثبیت ہوتی ہے کہ بالآخر کامیاب کون ہوا، آیا حضرت شعیب کی قوم کامیاب ہوئی یا حضرت شعیب کامیاب ہوئے؟ تو بالآخر کامیابی اے نبی آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی ہے۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور اس قرآن میں یا اس سورہ مبارکہ میں آپ کے پاس حق آ گیا ہے، وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت آ گئی ہے، وَذِكْرَىٰ، اور یاد دہانی آ گئی ہے لِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے۔ وَقُلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے، اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، کر لو اپنے مقام پر جو کچھ کر سکتے ہو، کوئی اختلاف، کوئی بھی اپنا دقیقہ فوگراش نہ رکھو، میری مخالفت میں میری جو بھی تم دشمنی میں کر سکتے کر گزرو۔ انا عاملون، ہم بھی اب کر رہے ہیں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ سناتا ہے اور آخری بات کیا آتی ہے، اور ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کا تمام چھپی باتیں اور تمام چھپے خزانے۔
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور کل کا کل معاملہ بالآخر اسی کی جانب لوٹا دیا جائے گا. فَعَبِدْهُ، بس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے. وَتَوَکَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر توکل کیجئے. آپ کا اعتماد اور بھروسہ اسی کی ذات پر ہو. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یقیناً آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے کہ جو آپ کر رہے ہیں. یہاں اللہ کے فضل و کرم سے سورہ ہود مکمل ہوئی. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا 14 صورتوں کا، پہلا جوڑا اس میں سے سورہ یونس سورہ ہود علیہ الصلوۃ والسلام. البتہ جو تیسرا اس کے اندر سب گروپ، میں نے کہا تھا تین کے سب گروپ ہیں. یہ تیسری سورت جو ہے سورہ یوسف، یہ بالکل پورے قرآن میں منفرد ہے اپنے مزاج کی. اس کے ساتھ جزوی سی مشابہت آئے گی ایک صورت میں بعد میں عرض کروں گا. اس وقت یہ ہے کہ اس کو نوٹ کیجئے کہ اب تک ہم نے پڑھا ہے جو در حقیقت انباء الرسل کا مضمون ہے، جو ضائع شد و مت کے ساتھ آیا ہے. حضرت ابراہیم کا تھوڑا سا ذکر سورہ انعام میں ہم نے پڑھ لیا، وہ تھوڑا سا ذکر جو ہے وہ سورہ ہود کے اندر آ گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اصل جو آیا ہے انباء الرسل، ایام اللہ فذکرہم بایام اللہ. یہ قصص النبیین کے اعتبار سے یہ منفرد صورت ہے. پوری صورت ایک نبی کے حالات پر مشتمل. قرآن مجید میں اس کی کوئی اور مثال نہیں. پھر یہ کہ اس میں وہ رنگ ہے ہی نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں رسول ہوں، مجھے مانو، میری اطاعت کرو، اور وہاں کی جو قوم تھی اور بادشاہ جو تھا اس سے کوئی تعاون نہ کیا ہو. کچھ نہیں، وہ انداز ہی نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، کچھ نہیں. تو نبی میں اور رسول میں جو فرق ہوتا ہے وہ بھی آپ کنٹراسٹ اچھی طرح سمجھ لیجئے. حضرت یوسف نبی تھے، رسول نہیں تھے. رسول بنا کر اسے بھیج دیا جاتا تھا. وہ تو پہلے کہتا تھا مجھے مانو، میری اطاعت کرو، اعبدوا اللہ واطیعوہ، اللہ کی بندگی کرو، میری اطاعت کرو. اللہ خیر صلی. اس کے بعد اگلی بات ہوگی. لیکن نبی کا معاملہ یہ نہیں ہوتا. نبی جیسے کہ مصلح ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، خاص اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے ہماری اس امت کے اندر حضور کے بعد کتنے ہیں اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں، اونچی شخصیت ہے. کیونکہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا، نبی ان میں سے کوئی نہیں ہے. لیکن انبیاء بنی اسرائیل جو ہے وہ گویا کہ اولیاء اللہ ہی تھے زیادہ تر، لیکن ان پر وحی بھی آتی تھی، وہ تسلسل جو ہے وحی کا چل رہا تھا. لیکن رسول وہی تھے کہ جنہیں تعین کے ساتھ کسی قوم کی طرف بھیج دیا جائے. حضرت یوسف کے جو یہ واقعات یہاں آ رہے ہیں اس تفصیل کے ساتھ اور پوری صورت نازل ہوئی ہے، اس کا ایک سبب ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو آخری دور کا مکی، آپ کے قیام مکہ کے دور کا زمانے کا، تو اس میں یہ کہ چیزیں پہنچ چکی تھی مدینے میں بھی خبریں، اور مدینے میں اہل کتاب کے یہود کے کان کھڑے ہو گئے تھے. اب انہیں تو امید تھی، منتظر تھے، نبوت تو آخری ظاہر ہونے والی ہے، لیکن سمجھتے تھے ہم میں سے ہوگا. یہاں بات بالکل جو ہے وہ تلپٹ ہو رہی ہے. لہذا وہ اب کچھ نہ کچھ شوشے چھوڑتے رہتے تھے اور انہیں کہتے تھے اپنے پیغامات کے ذریعے سے کہ اچھا تمہارے یہاں سنا کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اچھا تو اس سے یہ سوال پوچھو کہ یہ ابراہیم تو آباد تھے فلسطین میں،